السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ آپ کو پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی رائے، جس میں آپ کی رائے جو ہے سنی جا رہی ہیں گی۔ ہدایت ٹیلی ویژن پہ ایک نیا پروگرام کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے اور آپ کو پسند آ رہا ہے۔ آپ ماشاءاللہ بڑے غور و خوض سے سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام، اور جس طرح آپ ہمارے ہدایت کے سارے پروگرامز دیکھتے ہیں، یہ پروگرام بھی اسی پروگرامز کے سلسلے کا ایک پروگرام۔ اور ناظرین، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب علامہ عباس عابدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، اور میرے خیال میں امتیاز بھائی کا فون جو ہے وہاں ہم نے جو ہے وہ بریک لی تھی، اور اس وقت آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ آپ وہ اپنا بیان جی، ہمارے یہ بزرگ ہیں، روز اول سے ہدایت ٹی وی کے ساتھ منسلک ہیں الحمدللہ، اور انہوں نے شروع سے ہی ایک پروگرام نابیناؤں کے لیے اور معذور افراد کے لیے شروع کیا تھا جس کا نام روشنی ہے۔ درمیان میں جب یہاں پر ہم لوگ آ گئے تو پروگرام جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکا، لیکن دوبارہ بریڈ فورڈ میں اسٹوڈیو کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ۔ دوبارہ یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کو یہ خود ہوسٹ کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ان کی صحت و تندرستی کی بھی ہم دعا کرتے ہیں، اور ان کی جتنی بھی محنتیں ہیں اور کاوشیں ہیں ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پانے کی دعا کرتے ہیں۔ اور ہم اس کے علاوہ جو بات کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جو سسٹر کا مشورہ تھا وہ کچھ ایسا تھا کہ کچھ جو پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ نیوز چینلز میں نیوز کو جو ہے ایک نابینا اس کے لیے اشاروں کے ذریعے سے، سائن لینگویج کے ذریعے سے، نابینا نہیں بلکہ بہرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ سائن لینگویج کے ذریعے سے وہ نیوز جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے۔ تو وہ اس طرح کی چیز میرے خیال میں ہماری سسٹر نے کہا تھا، تو وہ جو سلسلہ وہ بھی الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی بہت ہی اہم ہے، لیکن جیسا ہم نے عرض کیا کہ ان سب چیزوں کے لیے ہمیں فائنانس اور مین پاور کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اور اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ممبرشپ کی بات کو اتنا عام کر دیں کہ ہر کوئی محسوس کرے کہ ہدایت ٹی وی اس کا اپنا ہے، اس کو اس میں ضرور حصہ ڈالنا ہے، کسی بھی صورت میں ہدایت ٹی وی کا اس کو حصہ بننا ہے، اور اپنے خرچوں میں ہدایت ٹی وی کو شامل کرنا ہے۔ یہ جب ہر مومن اور مومنہ کے دل میں بات آ جائے گی اور کھپ جائے گی بات، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی کے یہ جتنے مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہوتے کیسے آئے گی دل میں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آ جائے گی؟ لوگوں کو 7 سال ہمارے ہدایت ٹیلی ویژن کو جو ہے وہ بھی ایک بات کہتے ہوئے ہو گئے ہیں میرے خیال میں، اور لیکن یہ کہنے کے حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ ہمارے مومنین و مومنات کے گھروں تک بھی جانا پڑ جائے تو جائیں، کیونکہ اب گھر گھر کیمپین جب تک آپ نہیں کریں گے، مطلب بات جو ہے وہ بات آپ کی میں مانتا ہوں، میں سمجھ گیا آپ کی بات، مگر یہ ہے کہ جو ہدایت ٹیلی ویژن جو ہے یہ گھر ہی گھر تو جا رہا ہے، لیکن افراد جائیں فزیکلی بھی، تاکہ دیکھیں نا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ضرورت کا اس حد تک احساس نہیں ہو پاتا ہے، ٹی وی سے سنتے ہیں، کہتے ہیں اچھا لوگ دے رہے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے، کوئی بات نہیں، چلتا رہے گا۔ یعنی میں اس میں کتنا حصے دار ہوں اور کتنا میں اپنے ایفرٹس اس میں ڈال رہا ہوں، اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے۔ کوئی آدمی دق الباب کرے اور سیدھے اس کے سامنے اس مشکل کو رکھ دے تو وہ فیل کرے گا کہ اس میں میں بھی ذمہ دار ہوں اور حصے دار ہوں، تو پھر یقیناً اس کے دل میں بات آئے گی، اور یہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ کیوں بار بار اذان ہوتی ہے؟ ایک دفعہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے بھائی نماز واجب ہے، اور نماز واجب کرنے کے بعد نبی مکرم نے یہ پیغام پہنچا دیا، علماء بھی صرف یہی پیغام پہنچا دیا کہ بھائی نماز پڑھنے چاہیے، نماز تم پر واجب ہے، نہیں، ہر نماز کے وقت مؤذن اذان دیتا ہے، پھر اقامت ہوتی ہے، بار بار اس نماز کی یاد بھی دلائی جاتی ہے اور اس کو طرف بلایا بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ اسے کہ انسان مسلسل بھولتا رہتا ہے، جب انسان مسلسل بھولتا ہے تو اسے مسلسل یاد دلانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان نہ بھولنے والا ہوتا تو پھر یاد دلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ بھولتا رہتا ہے اس لیے اسے برابر یاد دلانے کی بھی ضرورت ہے، اور جب تک کہ وہ مکمل ازبر یاد نہ کر لے تب تک اسے یاد دلانا پڑتا ہے۔ اور حتیٰ کہ اذان جو ہے ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ اگر کوئی مقصد
عظیم ہو اور مشن ہو آپ کا اللہ کے لیے تو آپ کو تھکنا بھی نہیں چاہیے. یعنی اس مشن میں آپ کو تھکنا نہیں چاہیے کہ بھئی ہم نے کوشش کر لی, لوگ نہیں دے رہے, اب 7 سال تک ہم نے کہا اب لوگ نہیں دے رہے, لہٰذا ہم دروازہ بند کر کے گھر جا کے بیٹھ جائیں, ہماری بھی فیملی ہے, ہماری بھی زندگی ہے, ہم کیوں اس پر جو ہے نا اتنا زور دیں کہ لوگوں کو پرواہ نہیں. ہمیں مسلسل آگے بڑھنا چاہیے. اگر قطرہ بھی لگاتار ایک پتھر پر گرتا رہے اور اس کا ایک نشانہ پہلے سے معین ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہی پانی کا قطرہ اس پتھر کے اندر بھی اثر کرے گا اور اس میں سوراخ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. تو ہمارے انسانوں کے دل اور مومنوں کے دل ہرگز پتھر جیسے سخت بھی نہیں ہے. اگر ہمارے افراد جائیں گے یا فون کر کے ان سے پرسنلی ریکویسٹ کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ لبیک کہیں گے. مجھے اس حد تک تو یقین ہے کہ بہت کم ہی ہوگا کوئی کہ جو ریفیوز کر دے یا ریجیکٹ کر دے. اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی, ہم حسن ظن ہی رکھیں, لیکن اوورآل نتیجہ آپ کو اچھا ملے گا اگر آپ نے پرسنل لوگوں سے اپیل کرنا شروع کر دیا, ریکویسٹ کرنی شروع کر دی کہ بھائی آپ کو ہدایت ٹی وی کے ساتھ اس طرح جڑنا ہے کہ ہدایت ٹی وی آپ کے بغیر نہیں چل سکتا ہے, آپ کو ہدایت ٹی وی کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں 14 پاؤنڈ کچھ نہیں ہے. 14 پاؤنڈ کیا ہے؟ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ایک چیوگم بھی آپ نے خریدا تو وہ 50 پیسے کم تو نہیں ہوتا. یہ 50 پیسے بھی کم روزانہ آپ کے اگر آپ نے الگ کیے ہیں تو وہ 14 پاؤنڈ ہو جاتے ہیں. مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں, آپ کو مہینے میں 14 پاؤنڈ نکالنے ہیں. 50 پیسے پین سے بھی کم دن کے آپ اگر الگ کر دیتے ہیں تو اگر آپ 1 پاؤنڈ بھی اگر الگ کر دیں گے تو 30 پاؤنڈ ہو جائیں گے. لیکن چلے 14 پاؤنڈ کم از کم. یہ محبان ہدایت کا ایک زبردست سلسلہ, اس کو ہم آگے لے جائیں گے. اور محبان مہدی میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ ہمیں صرف اور صرف وہ افراد کے جو ویل آف ہیں, بالکل صاحب حیثیت ہے, اللہ نے انہیں دیا ہے, 110 پاؤنڈ مولا علی علیہ السلام کے نام پر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اس عظیم مقدس لشکر میں شمولیت کی نیت سے محبان مہدی میں شامل ہو جائیں. 110 پاؤنڈ ماہانہ دے کر اگر یہ افراد 313 بھی ہمیں مل جاتے ہیں تو ہماری یہ جو مشکل ہے نا مالی, وہ بھی حل ہو جائے گی, اور ساتھ ساتھ ہم واقعی پروڈکشن کی طرف جائیں گے اور اچھے سے اچھے پروگرامز تیار کریں گے اور اس کو ہمارے تمام آئندہ کے آنے والی نسلوں کے لیے امانت کے طور پر پیش کر سکیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ جناب. ناظرین, پروگرام آپ کی رائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. جناب علامہ عباس احمدی صاحب جو ہیں وہ خاص طور پہ ہدایت ٹیلی ویژن میں جو فنڈز ہیں اس کے بارے میں بھی بات چیت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ماشاءاللہ بہرحال یہ بات انہوں نے خود نہیں کہہ دی کہ ہمارے مومنین کے دل جو ہیں وہ پتھر جیسے نہیں ہیں, اور ماشاءاللہ یہ بالکل اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں. ہماری وہ ساری کمپینز جو ہم جہاں یہاں بیٹھ کے جو ہے بات چیت کرتے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ, اور وہ دل کھول کے جو ہے وہ مدد کرتے ہیں, اور ہمیشہ ابھی پچھلے 7 سال سے وہ مسلسل مدد کرتے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے. میرے خیال میں ایک اور طریقہ جو جیسے آپ نے بتایا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ پرسنلی جانا, تو پرسنلی جانا ماشاءاللہ ہمارا ہدایت ٹیلی ویژن جو ہے وہ اس وقت پورے دنیا میں جو ہے وہ ہر ملک میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. پرسنلی جو ہے وہ آپ کس طریقے سے پہنچیں گے؟ جی, کیا عباس احمدی صاحب جو ہیں وہ پرسنلی پورے اس میں, تو اس کے لیے کوئی اور لاہمل ہے آپ کا؟ دیکھیے یہی ہے کہ کام یہ ٹیم ورک ہے, اور ٹیم تیار ہو رہی ہے. ٹیم جیسے تیار ہوگی ہم باقاعدہ ہدایت ٹی وی سے اعلان بھی کریں گے کہ آپ لوگ انہیں ہدایت ٹی وی کا معتمد سمجھیں, اور ریپریزنٹیٹیوز کو آپ جو ہے نا اپنا ہدایت ٹی وی کا اعتماد جو ہے وہ ان کو حاصل ہے, آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. اور جب آپ کو پرسنلی اپروچ کیا جا رہا ہے اور آپ کو فون کی کال آ رہی ہے, آپ سے بات ہو رہی ہے, تو آپ بلا کسی جھجک کے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کر سکتے ہیں, اپنے سوالات کو بھی کلیئر کر سکتے ہیں, اگر شبہات ہیں اس کو بھی دور کر سکتے ہیں, اور وہ ٹیم
باقاعدہ آپ کی تمام شبہات کو بھی دور کرے گی، ساتھ ہی ساتھ آپ کو آن بورڈ کرے گی، آپ کو ہدایت ٹی وی سے جوڑے گی. ہدایت ٹی وی آپ کا اپنا ہے ہی ہے، آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کرے گی، اور یہ ٹیم انشاءاللہ المستعان ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آمادہ ہو. اس کے لیے بھی میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین و ناظرات میں، خواتین اور حضرات میں اگر کوئی اس ٹیم کا حصہ بننا چاہتا ہے، کچھ کام اپنا، کچھ وقت اپنا اس کے لیے بھی وقف کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں ضرور مطلع کرے. ہم ان والنٹیئرز کی بھی ضرورت کا احساس کرتے ہیں کہ جو اگر مال نہیں دے سکتے ہیں تو اپنا وقت، قیمتی وقت جو ہے وہ اس سے اپنا جوڑ سکتے ہیں. تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ہر شہر میں چند افراد والنٹیئرز کے جو اس ٹیم کا حصہ بنے. اس کو ہم نے رکھا ہدایت فائنانس ٹیم، اور اس فائنانس ٹیم میں اگر آپ بھی شامل ہونا چاہیں تو بلا جھجک آپ ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، پھر آپ سے گفتگو کرنے کے بعد ایک ٹیم کا آپ حصہ بنیں گے، اور اس مشن میں آپ بھی شریک ہوں گے، کیونکہ یہ آواز ہے. اس آواز کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہ بند ہونا چاہیے، نہ دبنا چاہیے، نہ اس آواز کو دھیمی کرنا چاہیے. جی کالر جناب. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور عابدی صاحب کو بھی میرا سلام. میں عابدی صاحب دوبارہ پروگرام میں شامل ہوا ہوں. میں آپ نے ابھی والنٹری کے لیے کہا تھا، بیسکلی میں نیو کیسل میں رہتا ہوں، لیکن اگر کسی قسم کی میری خدمات کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. جی آپ اپنا نمبر اگر آپ آ رہا ہے تو نمبر نوٹ کر لیجئے گا اس میں، تو ہم انشاءاللہ ضرور آپ سے رابطہ کریں گے. علی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم چاہتے ہیں کہ نیو کاسل میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو تو پھر آپ ہمارے وہاں باقاعدہ ٹیم کا حصہ بنے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ. دیکھیے ایسے ہوتے ہیں علی بھائی کی طرح کو ہمارے خود علی بھائی کو اس کی قدر اس لیے ہے کہ یہ ہدایت ٹی وی کی وجہ سے مذہب اہل بیت اطہار کی طرف آئے ہیں، اور اللہ نے انہیں وہ شرف عطا کیا ہے کہ مذہب اہل بیت تک پہنچے. جی ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. علیکم السلام جناب. کون بات کر رہا ہے؟ جی میں ندا زہرا بات کر رہی ہوں نیو کیسل سے، اور میں ابھی آپ لوگوں کا لائیو پروگرام دیکھ رہی تھی. اگر آپ لوگوں کو میری کوئی ہیلپ چاہیے تو ایز اے والنٹیئر میں کام کر سکتی ہوں. جزاک اللہ. اور اس کے علاوہ میں نیو کیسل میں حدیثیں وغیرہ بھی پڑھتی ہوں. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے تو آپ پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ میری بہن، آپ کا ندا آپ نے فون کیا، اور بہت بہت شکریہ. اس طریقے کے یہ بازو ہمیں جو ہیں وہ چاہیے ہیں تاکہ اس سے ہدایت ٹیلی ویژن کی بالکل. ابھی نیو کاسل سے ہی دو ہمارے جو ہے نا والنٹیئرز برملا آ کر کے انہوں نے اپنی خدمات دینے کا اعلان کیا. ہم چاہتے ہیں کہ مانچسٹر سے بھی، برمنگھم سے بھی، اور لندن سے بھی، اور دیگر تمام شہروں سے بھی، بریڈفورڈ ہے، گلاسگو ہے، اسکاٹ لینڈ کے مختلف شہروں سے ہی نہیں بلکہ اس وقت اور دوسرے ممالک سے بھی اگر آ کر کے اس کام میں شریک ہونا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کیا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے اپنی اس امانت کو ہر کوئی سنبھالے، کیونکہ ایک امانت ہے. اس امانت کو ہر کوئی سنبھالے بھی، اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش بھی کرے. ایک ہی شرط ہے اس میں. ایک فارسی کا بہت خوبصورت شعر ہے، اور اس فارسی کے شعر کو میں اردو میں کوشش کروں گا کہ ترجمہ ہی اس کا بیان کر دوں. فارسی کا بڑا خوبصورت کہ اس میں ہماری اس وادی میں صرف اور صرف خلوص نیت جو ہے وہ حکم فرما ہے. اگر نیت میں اخلاص ہے تو انسان اللہ کی راہ میں کامیاب ہے. چاہے وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے اس کام کو دنیا والے دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں. اور آگے کی بات سناؤں، چاہے اس کی اپریشیشن ہو رہی ہو کہ نہیں ہو رہی ہو. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان حوصلہ چاہتا ہے اور اس کو اپریشیشن چاہتے ہیں، قدر دانی بھی ضروری ہے. لیکن فرض کریں کہ آپ نے خلوص سے نیت پیدا کر لیا ہے، نیت کو آپ نے خالص کر لیا، للہیت قربتاً الی اللہ کا جذبہ آپ کے اندر آ گیا ہے، تو آپ پھر
قدردانیوں اور حوصلہ افزائیوں سے بھی بالاتر ہو جائیں گے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. لا نرید منکم, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عظیم اللہ کے مخلص بندوں کی تعریف سورہ العطا میں فرمائی ہے. وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام, وہ کرام العرب, وہ جو سب سے عظیم بزرگوار تھے, ان کی شان میں اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں نا, تو یہ کہتے ہیں ہم نہ شکریہ کے طلبگار ہیں نہ اس کا بدلہ ہم اس دنیا میں چاہتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ اکبر. تو وہ منزل بہت عظیم منزل ہے. اتنا سا بھی ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے نا اپنے کام میں, تو واقعاً اس اخلاص کی وجہ سے ہمارے اس کام میں ایسا وزن پیدا ہو جائے گا کہ اس وزن کے بلبوتے پر ہمارے بہت سارے گناہ ہلکے پڑ جائیں گے, کیونکہ اعمال تولے جانے والے نا, گنے تو نہیں جانے والے. کتنے آپ نے اعمال کیے, کتنے آپ نے کیا, کہ کتنے سال حج پہ گئے, کتنی زیارتیں آپ نے کی, کتنی مجلسیں آپ نے کرائیں, کتنے پیسے آپ نے دیے, یہ نہیں دیکھا جائے گا. آپ کا وزن اس عمل کے پیچھے نیت کیا رہی تھی, اخلاص تھا, اس اخلاص کی وجہ سے اس میں وزن پیدا ہو جائے گا. ایک معمولی سا کام اخلاص کی بنیاد پر وہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ 60 سال 70 سال کے گناہ ہلکے پڑ جائیں گے. پھر اللہ کی طرف سے آپ کو کامیابی کی سرٹیفکیٹ مل جائے کہ یہ سرٹیفکیٹ صرف اخلاص عمل کی وجہ سے. واہ ماشاءاللہ جناب, ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. فارسی کا شعر تھا, در کوی ما شکست دلی می خرند و بس, بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است. کہتے ہیں ہمارے اس وادی میں, ہمارے اس علاقے میں صرف شکست دلی اور اخلاص وہ خریدا جاتا ہے, اور اگر خود فروشی کا بازار ڈھونڈنا ہو تو اس طرف ہے, یہاں نہیں ہے. یعنی جو اپنے نام نمود کے لیے تو وہ خود نمائی اس طرف ہے, یہاں اخلاص کی بات ہے. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ ہر جگہ سے جو بھی اپنی اس امانت کو مضبوط کرنے کے لیے, میری یہ التجا ہے مخلصانہ, حقیر ایک طالب علم ہے اور کوئی ہماری حیثیت بھی نہیں ہے, خدمت کا اللہ نے تو ہمیں موقع دیا ہے, اس کو ہم غنیمت سمجھتے ہیں. ہر کوئی تھوڑا تھوڑا سا اپنا وقت نکالے, اگر وقت نکال سکتا ہے. اگر مال ہے, وقت نہیں ہے, بزی ہے بہت زیادہ, 2 شفٹیں کر رہے ہیں, کافی کام کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, تو اپنا مال تھوڑا سا نکالے, وہ نکال کر کے ہدایت ٹی وی سے وابستہ کر دے. ٹائم نکال سکتا ہے تو ٹائم تھوڑا سا نکال دے. کسی کے پاس علم ہے, کسی کے پاس ہنر ہے, کسی کے پاس صلاحیت ہے, اللہ نے اس کو ایک ٹیلنٹ دے رکھا ہے. جیسے ہماری ایک سسٹر نے ابھی آ کے ندا زہرا نے کہا کہ وہ مجلس بھی پڑھ سکتی ہیں, تو وہ بھی حصہ لے سکتی ہیں. تو ہر طرح کی مدد ممکن ہے, اور یہ امام زمانہ کا چینل آپ کی لگاتار سپورٹ کا منتظر بھی ہے. بہت شکریہ جناب. ناظرین, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کی رائے پروگرام جو ہے انشاءاللہ ہمارے اگلے ہفتے پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے, اور آپ سے گزارش ہے کہ اسی طریقے سے پروگرام دیکھتے رہیں, اور اسی طریقے سے جیسے آپ تعمیری آپ اور تنقید جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور جو بات بتاتے ہیں ہمیں, جو آپ ہمیں جو رائے دیتے ہیں, جو تجاویز پیش کرتے ہیں, وہ اسی طریقے سے سوچ کے دماغ میں رکھیں. جب پروگرام ہو تو انشاءاللہ ہماری آپ سے بات ہوگی, اور صرف تجاویز ہی نہیں بلکہ اس کے اندر جو ہے عملی طور پہ بھی آپ شامل ہوں. جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ عملی طور پہ آپ کا جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈالنا جو ہے وہ ضروری ہے. چاہے وہ آپ جیسے علی بھائی نے کہا, ہماری بہن ندا زہرا نے ہمیں کانٹیکٹ کیا, اسی طریقہ آپ چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمیں کانٹیکٹ کریں. ہمارے کنٹرول روم میں اپنا نمبر چھوڑ دیں, انشاءاللہ ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. اگلے ہفتے تک انشاءاللہ تعالی پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں بہت شکر گزار ہوں جناب علامہ عباس صادقی صاحب کو آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور اتنی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہمارے ناظرین سے. اور ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.